اسٹارٹ ہوا تھا. لیکس کی تعداد میں جو ٹورسٹس آ رہے ہیں, اور پہلگام جہاں ہمیشہ ٹورسٹوں کی چاہت رہتی ہے, سری نگر, ڈل لیک یا گلمرگ کی, پہلگام کی وادی پہ بھی سیر کرے, لیکن انفارچونیٹلی ان کی آخری سیر وہاں بن گئی ہے, جی جس کے لیے شاید ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں, آپ کے پاس بھی الفاظ نہیں. جی بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, اور واقعی آج جو میرا جو سر ہے شرم سے جھکا ہوا ہے, کیونکہ سچ ایکٹس آف وائلنس ہیو نو پلیس ان آر سوسائٹی. اور ایسے دن دہاڑے بائسرن جیسی جگہ میں ہونا جہاں سی آر پی ایف پرسونل ہی نہیں, وہاں آرمی کے بھی لوگ ہیں, وہاں جے کے پولیس کے لوگ بھی پیٹرولنگ کرتے ہیں, تو یہ دن دہاڑے ہونا از ایکسٹریملی شاکنگ, اینڈ دیر از نو پلیس فار سچ ایکٹس آف وائلنس ان آر سوسائٹی. اور یہ انہی پہ اٹیک نہیں ہے, یہ ہمارے کلچر پہ, ہماری کشمیریت پہ بھی اٹیک ہے, وہ کشمیریت جو ہمارے خون میں رگ رگ میں ہماری ہے. تو اٹس ایکسٹریملی انفارچونیٹ, اور ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز ٹو دا فیملیز who've lost their loved ones today. چونکہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مہمان نوازی یا برادرہڈ کی کوئی مثال نہیں ہے. ایون آج کا بھی 2-3 دن پہلے انسیڈنٹ دیکھیں گے جو رام بن میں ڈیزاسٹر ہوا ہے, اس وقت بھی لوگ گھروں میں ٹورسٹ کو جگہ دے رہے ہیں. جی دوسری طرف سے اس طرح کا اٹیک, ہم ان کو انسانیت کے دشمن ہی کہیں گے, انسان نہیں. بالکل. اور آپ دیکھیے آج بھی جب یہاں یہ جو بائسرن میں واقعہ ہوا, شرمناک واقعہ, یہاں پہ جو لوگ اپنا خون دینے گئے وہ کشمیری لوگ ہی ہیں. یو ہیو کشمیری ینگ مین ہو آر گوئنگ ٹو ڈونیٹ دیئر بلڈ. سو اٹس ایکسٹریملی کنڈیمنیبل. اور ایسے لوگ کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں, مطلب اٹس جسٹ کیا بولے انسان. یہاں 5 لوگ آئے, ان نے اپنی جان گنوائی, وہ یہاں گھومنے آئے تھے, کشمیر دیکھنے آئے تھے, ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا آخری سفر ہوگا زندگی کا. کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان فیوچر, چیزیں اسی روٹ سے ہماری ٹریڈیشنل سینچریز اولڈ یاترا بھی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے ابھی میڈیا کو اس کو یاترا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی ذمہ واری سے رپورٹنگ کرنی چاہیے, کیونکہ یاترا تو ابھی جولائی اگست میں ہوتی ہے, ابھی تو ہم اپریل میں ہیں. جب آپ ایسی ان نیسیسری اسپیکولیشن کریں گے, رپورٹنگ کریں گے, اس کی وجہ سے جو یہاں باقی ٹورسٹ بھی ہیں جو ابھی یہاں ہیں, پہلگام میں ہی نہیں پورے جموں کشمیر میں, ان میں آپ گھبراہٹ کریٹ کریں گے, پینک کریٹ کریں گے, خدا نہ خواستہ وہ ابھی ہی نکلنا چاہیں گے. اٹس ناٹ گڈ کہ ہم ان کو ایسے محسوس کرائیں. وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیف, وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیکیور, جس میں میڈیا کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. جی تو ساتھ ساتھ میں ایل جی ایڈمنسٹریشن بھی اب ذمہ داری ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا ابھی تک یہی جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کلیم ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہوم وغیرہ ہے وہ باہر سے ہی دکھا جا رہا ہے. میری جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں ان سے یہی اپیل ہوگی کہ آپ جلد سے جلد ایک پینل, ایک انکوائری کانسٹیٹیوٹ کرائیں, اور ہمیں پتا چلے کہ یہ کس نے کیا, کیوں کیا, ان کا کیا موٹو تھا. بائسرن جیسی جگہ میں اتنا بڑا ٹیرر اٹیک کیسے ہوا کہ وہ آئے, ملیٹنٹس آئے, سیدھے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کو سنگل آؤٹ کر کے مارا ہے, تو یہ کیسے ہوا. تو کہیں نہ کہیں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے, اور جلد سے جلد ایک انکوائری سیٹ اپ کرنا چاہیے انہیں. تو یہ کلیم صحیح نہیں ہے کہ کشمیر ملیٹنسی سے فری ہے. آپ کے سوری میں تھکی ہوئی ہوں ابھی, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اگر نارمل سی ہوتی تو راجوری, پنچ جیسی جگہ میں ملیٹنسی ارپٹ نہیں ہوتی. اگر جموں کشمیر میں نارمل سی ہوتی تو آج بائسرن جو ایک بہت پاپولر ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹ ہے, وہاں پہ دن دہاڑے ٹورسٹ کو ایسے نہیں مارا ہوتا. تو کہیں نہ کہیں ہم تو 6 سال سے بولتے آ رہے ہیں کہ کشمیر میں نارمل سی نہیں ہے. اب ضروری ہے کہ اتنے لوگ مریں, وہ اپنی جان گنوائیں, پھر جا کے جو دلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو پھر سمجھ میں آئے گا. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں گراؤنڈ سچویشن حقیقت کیا ہے. انسانیت کے دشمن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو یہاں کی امپلائمنٹ اس سیکٹر سے جڑی ہوئی ہے اس پر بھی ایک کافی سیٹ بیک ہو سکتا ہے. بالکل. یہ جو لوگ اتنے سارے جو لاکھوں کی تعداد میں کشمیر میں ہیں جو ٹورزم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, جن کا سارا جو بھی آتا ہے ٹورزم کے حوالے سے آتا ہے, آپ ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. یہ کشمیریت پہ اٹیک ہے, یہ ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک پہ اٹیک ہے, یہ ہم پہ اٹیک ہے, یہ انہی ٹورسٹ پہ اٹیک نہیں ہے. دس از آلسو این اسالٹ آن آر کلچرل ایتھوس آف کشمیریت, اینڈ دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود
لیکس کی تعداد میں جو ٹورسٹس آ رہے ہیں، اور پہلگام جہاں ہمیشہ ٹورسٹوں کی چاہت رہتی ہے، سری نگر ڈل لیک یا گلمرگ کی پہلگام کی وادی کی بھی سیر کرے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی آخری سیر وہاں بن گئی ہے، جی جس کے لیے شاید ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہے، آپ کے پاس بھی الفاظ نہیں جی بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور واقعی آج جو میرا جو سر ہے شرم سے جھکا ہوا ہے، کیونکہ سچ ایکٹس آف وائلنس ہیو نو پلیس ان آر سوسائٹی. اور ایسے دن دہاڑے بائسرن جیسی جگہ میں یہ ہونا، جہاں سی آر پی ایف پرسونل ہی نہیں، وہاں آرمی کے بھی لوگ ہیں، وہاں جے کے پولیس کے لوگ بھی پیٹرولنگ کرتے ہیں، تو یہ دن دہاڑے ہونا از ایکسٹریملی شاکنگ، اینڈ دیر از نو پلیس فار سچ ایکٹس آف وائلنس ان آر سوسائٹی. اور یہ انہی پہ اٹیک نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر پہ، ہماری کشمیریت پہ بھی اٹیک ہے، وہ کشمیریت جو ہمارے خون میں، رگ رگ میں ہماری ہے. تو اٹس ایکسٹریملی انفارچونیٹ، اور ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز ٹو دا فیملیز who've lost their loved ones today. چونکہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مہمان نوازی یا برادرہڈ کی کوئی مثال نہیں ہے. ایون آج کا بھی 2-3 دن پہلے انسیڈنٹ دیکھیں گے جو رام بن میں ڈیزاسٹر ہوا ہے، اس وقت بھی لوگ گھروں میں ٹورسٹ کو جگہ دے رہے ہیں. جی اور دوسری طرف سے اس طرح کا اٹیک، ہم ان کو انسانیت کے دشمن ہی کہیں گے، انسان نہیں. بالکل. اور آپ دیکھیے آج بھی جب یہاں یہ جو بائسرن میں واقعہ ہوا، شرمناک واقعہ، یہاں پہ جو لوگ اپنا خون دینے گئے وہ کشمیری لوگ ہی ہیں. یو ہیو کشمیری ینگ مین ہو آر گوئنگ ٹو ڈونیٹ دیئر بلڈ. سو اٹس ایکسٹریملی کنڈیمنیبل. اور ایسے لوگ کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں، مطلب اٹس جسٹ کیا بولے انسان. یہاں 5 لوگ آئے، انہوں نے اپنی جان گنوائی، وہ یہاں گھومنے آئے تھے، کشمیر دیکھنے آئے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا آخری سفر ہوگا زندگی کا. کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان فیوچر، کیونکہ اسی روٹ سے ہماری ٹریڈیشنل سینچریز اولڈ یاترا بھی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے ابھی میڈیا کو اس کو یاترا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی ذمہ واری سے رپورٹنگ کرنی چاہیے، کیونکہ یاترا تو ابھی جولائی اگست میں ہوتی ہے، ابھی تو ہم اپریل میں ہیں. جب آپ ایسی ان نیسیسری اسپیکولیشن کریں گے، رپورٹنگ کریں گے، اس کی وجہ سے جو یہاں باقی ٹورسٹ بھی ہیں جو ابھی یہاں ہیں، پہلگام میں ہی نہیں پورے جموں کشمیر میں، ان میں آپ گھبراہٹ کریٹ کریں گے، پینک کریٹ کریں گے، خدا نہ خواستہ وہ ابھی نکلنا چاہیں گے. اٹس ناٹ گڈ کہ ہم ان کو ایسے محسوس کرائیں. وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیف، وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیکیور، جس میں میڈیا کا بھی ایک بہت اچھی اہم طرح سے رول آ ہے. جائے. جی تو ساتھ ساتھ میں ایل جی ایڈمنسٹریشن بھی اب ذمہ داری ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا ابھی تک یہی جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کلیم ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہوم وغیرہ ہے وہ باہر سے ہی دیکھا جا رہا ہے. میری جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں ان سے یہی اپیل ہوگی کہ آپ جلد سے جلد ایک پینل، ایک انکوائری کانسٹیٹیوٹ کرائیں، اور ہمیں پتا چلے کہ یہ کس نے کیا، کیوں کیا، ان کا کیا موٹو تھا. بائسرن جیسی جگہ میں اتنا بڑا ٹیرر اٹیک کیسے ہوا کہ وہ آئے، ملیٹنٹس آئے، سیدھے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کو سنگل آؤٹ کر کے مارا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ تو کہیں نہ کہیں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے، اور جلد سے جلد ایک انکوائری سیٹ اپ کرنا چاہیے انہیں. تو یہ کلیم صحیح نہیں ہے کہ کشمیر ملیٹنسی سے فری ہے. آپ کے سوری میں تھکی ہوئی ہوں ابھی. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اگر نارمل سی ہوتی تو راجوری، پنچ جیسی جگہ میں ملیٹنسی ارپٹ نہیں ہوتی. اگر جموں کشمیر میں نارمل سی ہوتی تو آج بائسرن جو ایک بہت پاپولر ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹ ہے، وہاں پہ دن دہاڑے ٹورسٹ کو ایسے نہیں مارا ہوتا. تو کہیں نہ کہیں ہم تو 6 سال سے بولتے آ رہے ہیں کہ کشمیر میں نارمل سی نہیں ہے. اب ضروری ہے کہ اتنے لوگ مریں، وہ اپنی جان گوائیں، پھر جا کے جو دلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو پھر سمجھ میں آئے گا. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں گراؤنڈ سچویشن حقیقت کیا ہے. انسانیت کے دشمن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو یہاں کی امپلائمنٹ اس سیکٹر سے جڑی ہوئی ہے اس پر بھی ایک کافی سیٹ بیک ہو سکتا ہے. بالکل. یہ جو لوگ اتنے سارے جو لاکھوں کی تعداد میں کشمیر میں ہیں جو ٹورزم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جن کا سارا جو بھی آتا ہے ٹورزم کے حوالے سے آتا ہے، آپ ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. یہ کشمیریت پہ اٹیک ہے، یہ ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک پہ اٹیک ہے، یہ ہم پہ اٹیک ہے، یہ انہی ٹورسٹ پہ اٹیک نہیں ہے. دس از آلسو این اسالٹ آن آر کلچرل ایتھوس آف کشمیریت، اینڈ دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ
پیک اسپرنگ سیزن سٹارٹ ہوا تھا، لیکس کی تعداد میں جو ٹورسٹس آ رہے ہیں، اور پہلگام جہاں ہمیشہ ٹورسٹوں کی چاہت رہتی ہے، سری نگر ڈل لیک یا گلمرگ کی پہلگام کی وادیوں کی بھی سیر کرے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی آخری سیر وہاں بن گئی ہے، جی جس کے لیے شاید ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہے، آپ کے پاس بھی الفاظ نہیں۔ جی بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور واقعی آج جو میرا جو سر ہے شرم سے جھکا ہوا ہے، کیونکہ سچ ایکٹس آف وائلنس ہیو نو پلیس ان آر سوسائٹی. اور ایسے دن دہاڑے بائسرن جیسی جگہ میں یہ ہونا جہاں سی آر پی ایف پرسونل ہی نہیں، وہاں آرمی کے بھی لوگ ہیں، وہاں جے کے پولیس کے لوگ بھی پیٹرولنگ کرتے ہیں، تو یہ دن دہاڑے ہونا از ایکسٹریملی شاکنگ اینڈ دیر از نو پلیس فار سچ ایکٹس آف وائلنس ان آر سوسائٹی. اور یہ انہی پہ اٹیک نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر پہ، ہماری کشمیریت پہ بھی اٹیک ہے، وہ کشمیریت جو ہمارے خون میں رگ رگ میں ہماری ہے. تو اٹس ایکسٹریملی انفارچونیٹ، اور ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز ٹو دا فیملیز who've lost their loved ones today. چونکہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مہمان نوازی یا برادرہڈ کی کوئی مثال نہیں ہے. ایون آج کا بھی 2-3 دن پہلے انسیڈنٹ دیکھیں گے جو رام بن میں ڈیزاسٹر ہوا ہے، اس وقت بھی لوگ گھروں میں ٹورسٹ کو جگہ دے رہے ہیں. جی دوسری طرف سے اس طرح کا اٹیک ہم ان کو انسانیت کے دشمن ہی کہیں گے، انسان نہیں. بالکل. اور آپ دیکھیے آج بھی جب یہاں یہ جو بائسرن میں واقعہ ہوا، شرمناک واقعہ، یہاں پہ جو لوگ اپنا خون دینے گئے وہ کشمیری لوگ ہی ہیں. یو ہیو کشمیری ینگ مین ہو آر گوئنگ ٹو ڈونیٹ دیئر بلڈ. سو اٹس ایکسٹریملی کنڈیمنیبل. اور ایسے لوگ کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں، مطلب اٹس جسٹ کیا بولے انسان. یہاں 5 لوگ آئے، انہوں نے اپنی جان گنوائی، وہ یہاں گھومنے آئے تھے، کشمیر دیکھنے آئے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا آخری سفر ہوگا زندگی کا. کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان فیوچر، چیزیں اسی روٹ سے ہماری ٹریڈیشنل سینچری روڈ یاترا بھی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے ابھی میڈیا کو اس کو یاترا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی ذمہ واری سے رپورٹنگ کرنی چاہیے، کیونکہ یاترا تو ابھی جولائی اگست میں ہوتی ہے، ابھی تو ہم اپریل میں ہیں. جب آپ ایسی ان نیسیسری اسپیکولیشن کریں گے، رپورٹنگ کریں گے، اس کی وجہ سے جو یہاں باقی ٹورسٹ بھی ہیں جو ابھی یہاں ہیں، پہلگام میں ہی نہیں پورے جموں کشمیر میں، ان میں آپ گھبراہٹ کریٹ کریں گے، پینک کریٹ کریں گے. خدا نہ خواستہ وہ ابھی ہی نکلنا چاہیں گے. اٹس ناٹ گڈ کہ ہم ان کو ایسے محسوس کرائیں. وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیف، وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیکیور، جس میں میڈیا کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. جی تو ساتھ ساتھ میں ایل جی ایڈمنسٹریشن بھی اب ذمہ داری ہے، چونکہ گورنمنٹ کا ابھی تک یہی جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کلیم ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہوم وغیرہ ہے وہ باہر سے ہی دکھا جا رہا ہے. میری جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں ان سے یہی اپیل ہوگی کہ آپ جلد سے جلد ایک پینل، ایک انکوائری کانسٹیٹیوٹ کرائیں، اور ہمیں پتا چلے کہ یہ کس نے کیا، کیوں کیا، ان کا کیا موٹو تھا. بائسرن جیسی جگہ میں اتنا بڑا ٹیرر اٹیک کیسے ہوا کہ وہ آئے، ملیٹنٹس آئے، سیدھے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کو سنگل آؤٹ کر کے مارا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ تو کہیں نہ کہیں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے، اور جلد سے جلد ایک انکوائری سیٹ اپ کرنا چاہیے انہیں. تو یہ کلیم صحیح نہیں ہے کہ کشمیر ملیٹنسی سے فری ہے. آپ کے میں تھکی ہوئی ہوں ابھی. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اگر نارمل سی ہوتی تو راجوری، پنچ جیسی جگہ میں ملیٹنسی ایرپٹ نہیں ہوتی. اگر جموں کشمیر میں نارمل سی ہوتی تو آج بائسرن جو ایک بہت پاپولر ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹ ہے، وہاں پہ دن دہاڑے ٹورسٹ کو ایسے نہیں مارا ہوتا. تو کہیں نہ کہیں ہم تو 6 سال سے بولتے آ رہے ہیں کہ کشمیر میں نارمل سی نہیں ہے. اب ضروری ہے کہ اتنے لوگ مریں، وہ اپنی جان گنوائیں، پھر جا کے جو دلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو پھر سمجھ میں آئے گا. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں گراؤنڈ سچویشن حقیقت کیا ہے. انسانیت کے دشمن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو یہاں کی امپلائمنٹ اس سیکٹر سے جڑی ہوئی ہے اس پر بھی ایک کافی سیٹ بیک